انگریزی، فرانسیسی اور اس سے پہلے جو اردو ترجمے ہو چکے ہیں حصوں میں یا مکمل، ان کو بھی اپنے سامنے رکھا. لہٰذا وہ اسی ایڈیم میں بات کرتے ہوئے کہ وہ جو کشید اول ہے اس کا لطف جو ہے وہ سے آتشہ ہو گیا ہے. آپ جن لوگوں نے کتاب پڑھی ہے وہ اس کو جانتے ہیں، میری بات کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں، اور جنہوں نے ابھی تک نہیں پڑھی ہے وہ پڑھ کے میری بات کی تائید کریں گے. میں اس لحاظ سے خوش قسمت ہوں کہ مجھے یہ کتاب اشاعت سے پہلے پڑھنے کا موقع ملا، اور سچی بات یہ ہے کہ تب سے اب تک میں بارہا اس کو فرام کور ٹو کور جس کو ہم کہتے ہیں انگریزی میں وہ پڑھ چکا ہوں، اور ہر دفعہ آپ یقین کیجیے کہ ایک نئی لذت سے آشنا اس طرح ہوتے ہیں کہ نئے معنی ایک برآمد ہوتے ہیں تحریر سے. میں ابھی تک 10 کی بات کر رہا ہوں. اور دوسرا جو اہم بات ہوتی ہے کسی بھی ادبی کتاب کے حوالے سے کہ مزید مطالعے کی راہیں نکلتی ہیں، کیونکہ اس میں بات حوالے سے کی گئی ہے اور جن موضوعات پر بات کی گئی ہے وہاں سے آپ کو نئے مطالعے کی راہیں ملتی ہیں. ترجمے سے پہلے آپ دیکھیے گا کہ پیش گفتار ہے 3 حصوں میں، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا. پیش گفتار ہے اور ایک تحریر ہے رنگ برنگ ٹیلساں کے عنوان سے، اور تیسری دیر و حرم آئینہ تکرار تمنا. اب ان تینوں تحریروں کو جو ایک ہی تحریر اگر آپ 3 حصے اس کو سمجھ لیں، آپ اس کا لطف اٹھا پائیں تو پھر آپ ترجمے کا ورق پلٹیں. وہ یا غم سے چھوٹوں تو ادھر دیکھوں میں. تو اصل میں یہ تصوف کی چونکہ بات ہے تو آپ سب زیادہ جانتے ہیں ہمارے ہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ تصوف پر جو چیز لکھی جاتی ہے اس میں فلسفے کی بھاری بھرکم اصطلاحات سے وہ تحریر اس قدر بوجھل ہو جاتی ہے کہ اس میں سے 2 چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. ایک ترسیل معنی، وہ ابلاغ میں کہیں نہ کہیں کمی آ جاتی ہے. کچھ میرے جیسے جو کم فہم اور کم علم وہ ہمیں اس میں ابلاغ معنی اتنا نہیں ہو سکتا جتنا ہونا چاہیے. دوسری بات ان سے ادبی چاشنی ختم ہو جاتی ہے. یہ 2 چیزیں آپ دیکھیے تصوف کی کتابوں میں عموماً یہ میرا طالب علمانہ خیال ہے لیکن عموماً یہ اس میں پایا جاتا ہے. اب اس کتاب کے حوالے سے آپ دیکھ لیجئے، میں نے جیسے عرض کیا کہ پڑھنے کا مجھے پہلے بھی اتفاق ہوا، بعد میں بھی میں صرف وقت بھی چونکہ ہمارے پاس محدود ہوتا ہے چند ایک میں آپ کو اس میں سے چیزیں پڑھ کے سناؤں گا. آپ دیکھیے کہ اس سے یہ دونوں باتیں کہ ترسیل معنی اور ادبی چاشنی وہ کس طرح اس میں آتی ہے. اچھا اس میں ایک انہی تینوں تحریروں میں سے میں نے کچھ چیزیں ایک رینڈم پک کیا ہے. خیال زخم سے حلاج کی نگاہ کا دامن پہلے ہی پر گل ہے. خیال زخم سے حلاج کی نگاہ کا دامن پہلے ہی پر گل. ایک اور جگہ دیکھیں، ماسینیوں حلاج میں یوں رچ بس گئے تھے اور حلاج کے قصہ دار و رسم میں یوں بے قرار وارفتگی اور شوق کے ساتھ مبتلا تھے کہ ان کو ایسا شعلہ کہنا چاہیے جو تپش کی بے لگام شدت سے سفید ہو گیا. مکمل بات کتنی خوبصورت انداز میں کہہ دی. ماسینیوں کی پاسیون ایک آئینہ خانہ ہے جہاں پر آئینے کے ٹکڑے ہو گئے ہیں اور دیکھنے والا شبیہوں کے وفور میں محو تماشائے شکست ہے. ایک پورا دیکھیے منظر نامہ پیش کر دیا ہے کہ ایک آئینہ خانہ ہے، اس میں وہ کرچیاں ہیں اور وہ جو حیرتی اس میں کھڑا ہے اس کی کیفیت کیا ہو. وولف ہاؤٹ کے ترجمے پر ڈاکٹر صاحب کا اتنا بلیغ تبصرہ اس میں مقدمے میں شامل ہے. لکھا ہے کہ آرسل کا ترجمہ بے رنگ ہے اور بے لطف، اصل کی ولولہ انگیزیوں سے محروم. مجھے یہ پڑھتے ہوئے خیال آیا کہ وہ جو شاہ لکھتے تھے کتابوں کے تبصرے تو وہ پڑھ کے فیصلہ ہو جاتا ہے کہ پڑھنا ہے، کتاب خرید کے پڑھنی ہے یا نہیں. تو اس تبصرے کے مختصر تبصرے کے بعد آپ سب حضرات کے طالب علم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کتاب پڑھنی ہے کہ نہیں.
مظفر اقبال صاحب کے ترجمے پر پہلے بھی مقدمہ تھا، لیکن اب اس پر بات کرتے ہوئے جو کامنٹ آیا ہے ڈاکٹر صاحب کی طرف سے، یہاں آواز کے پردے میں خاموشی تھی، ایسی بے داغ خاموشی جو سپردگی اور قرار کی اونچی منزل، ایسی خاموشی جس میں ہیبت نہیں بلکہ رانائی ہے۔ ایک موج یہاں روشنی کی ہے اور روشنی کی موج کے اس پار حجاب در حجاب سر بستہ راز۔ میرے سامنے ایک آئینہ تھا جس کا جمیل تر عکس وہ جس کے پس منظر میں بس خلا۔ اب پوری ایک دیکھیے کہ اس کیفیت ان چند جملوں میں آ گئی۔ غزل کی بھی ڈاکٹر صاحب نے اپنی گفتگو میں وہ تمام نکات چھیڑ دیے ہیں جو اس میں بھی بیان کیے گئے ہیں اور اب ہماری گفتگو میں بھی آئیں گے۔ آپ نے لکھا کہ حلاج غزل کے خمیر میں، غزل سے یہاں مراد صرف اردو نہیں، اردو فارسی غزل ہے۔ میں آئندہ بھی تھوڑی سی اس پہ بات کروں گا، فی الحال تو یہ مختصر سا جملہ اس میں ہے۔ اب ترجمے کی جیسے میں نے سٹارٹ میں بات چھیڑتے ہوئے ذکر کیا تھا کہ کیونکہ بیسیکلی یہ ترجمے کا کام ہے تو ترجمے کے فن پر بھی ایک اس میں کامنٹ شامل ہے۔ مترجم کے اوامر میں یہ بات یہ بھی شامل ہے کہ شعریات کا رس اس کے رگ و پے میں ہو۔ کیونکہ ہم ایک تعلیمی ادارے میں بیٹھے ہیں اور تعلق ہمارا ادب کی تدریس اور تعلیم سے ہے، مجھے اس سے خیال آیا کہ اس جملے کے کتنے گہرے معنی ہیں۔ ہمارے ہاں دیکھنے میں آیا ہے کہ جو متون پر بات ہوئی، متن کی بات ہوئی، عموماً جب متون ہمارے ہاں فارسی اور عربی کے جو جب ایڈٹ کیے جاتے ہیں تو اس میں ایسی بات دیکھنے میں آتی ہے کہ جو صاحب موضوع تباہ نہیں ہے، شعر وزن میں نہیں پڑھ سکتے، وہ 14ویں صدی کے یا 17ویں صدی کے کسی شاعر کا کلام فارسی کا، اردو کے بھی وہ ایڈٹ کر رہے ہیں۔ وہ جب آپ کے پاس بنیادی چیزیں ہی نہیں ہیں اس مسئلے کو دیکھنے کے لیے، تو پھر وہ جس قسم کی تحقیق اور تحقیقی کام ہوتے ہیں اس کا ہم اندازہ کر سکتے ہیں۔ شعریات کا رس اگر نہیں ہے تو پھر وہ آپ وہ کام نہیں۔ رس کی بات ہے، یہ تو میں موسیقی کا طالب علم ہونے کے حوالے سے عرض کر دوں کہ یہ کیا اس کو میں آسان انداز میں کہہ سکتا ہوں کہ رس جو ہے وہ موسیقی کی جان ہے۔ جیسے شعر میں بھی جیسے انہوں نے بات کی کہ شعریات کا رس اس کے رگ و پے میں ہو، رس جس طرح موسیقی کی جان ہے، اس طرح اگر شعری علوم کا جو ہے بنیادی رس وہ معلوم نہیں ہے تو پھر اس پہ وہی ہوگا جو وہ کیٹس نے کہا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ اگر شاعری ایسی نہیں ہے not as initially as leads to a tree تو پھر بہتر ہے وہ شاعری نہ ہی ہو۔ چند ایک اور باتیں میں غزل کی جو بات ہوئی اس میں غالب، اقبال، درد کا بھی حوالہ اس میں آیا ہے، اور فارسی شاعری میں جیسے بات کرتے ہیں عطار، مومنی، حافظ کا ہے۔ جو خوبی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ نہ صرف ان کی فکر سے استشہاد کیا گیا ہے بلکہ انہوں نے جو ان بڑے شعراء نے جو الفاظ اور تراکیب برتی ہیں ان سے استفادہ کر کے یہ تحریر لکھی گئی، تبھی اس میں وہ گہرائی اور موجود ہے۔ ایک ایک سطح سے آپ جتنے موضوعات ہیں، تصوف، ادب، تاریخ، الہیات، وہ تمام ویسے بھی ان کے بعد بولنے کی کیا گنجائش ہے۔ دو ایک اور پوائنٹ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ تاریخی جو باتیں ہیں ان کی بھی تصحیح جس طرح ہوئی، دو پوائنٹ مجھے ذہن میں آ رہے ہیں دیکھ کے، ایک تو یہ کہ ان کی حلاج کی تسلیم سے پہلے 12 سال پہلے حضرت جنید کا انتقال ہو چکا تھا، اور دوسری بات کہ حلاج نے اپنی اسیری کے دنوں میں دیوار پر ایک سفینے کا نقش کھینچا، تمام قیدی اس میں سوار ہو گئے اور وہ پھر اس کے بعد پاک پیادہ پانی پر چلنے لگے۔ اس تمام باتوں پر تبصرہ کر کے اس کا جو
خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ تمام داستان ترازی ہے، واقعہ نویسی نہیں۔ ایک سوال جو اٹھایا گیا ہے بڑا اہم، وہ یہ ہے، اور اس پہ پہلے لکھا بھی جا چکا ہے اور مزید بھی بات ہو سکتی ہے، کہ جن باتوں پر حلاج کی گرفت ہوتی ہے، بایزید نے بھی کم و بیش وہی باتیں، ان کی گرفت کیوں نہیں؟ فکری حوالے سے یہ بہت اہم سوال ہے کہ ان کی گرفت کیوں نہیں؟ کم و بیش باتیں تو وہی۔ ایک بات آخر میں اسے عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ ڈاکٹر صاحب نے اس طریقے کا ذکر کیا ہے کہ کتنے برس اس پہ کام جاری رہا، اور اس دوران انہیں تواسین کا قدیم ترین، جس کو وہ کہتے ہیں کہ غالباً قدیم ترین ہے، پروفیسر کارل نے ان کو وہ روز بہان بکری کی ایک تفسیر ہے، اس میں سے وہ نکلا، تو انہوں نے آپ کو پیش کیا۔ لیکن آپ نے ترجیحاً یہی ترجیح دی کہ پال نوریہ اور لوئی ماسینیو کے مرتب کردہ جو متن ہے، آپ نے اسی سے ہی ترجمہ کر دیا۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر وہ جو قدیم ترین متن تھا اور یہ جو پہلے شائع ہو چکا ہے، ان کو ملا کر ایک مستند عربی جو متن ہے وہ تیار کر لیا جاتا، اور اس سے یہ خوبصورت ترجمہ ہوتا۔ اور ہمارا کیا ہے، ہم چند برس اور انتظار کر لیتے ہیں۔ شکریہ۔